السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجارت کورس میں آج ہم کچھ اہم ترین مسائل پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ باغ فروخت کرنے کے دو اہم اصول ہیں۔ جو بھائی باغوں کا کاروبار کرتے ہیں انہیں ان دونوں اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنے بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کرے اور اس پر کوئی آفت یا مصیبت پہنچ جائے تو تیرے لیے اس سے کچھ بھی وصول کرنا حلال نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بغیر کسی حق کے اپنے مسلمان بھائی کا مال کس وجہ سے لیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت زدہ چیز کی قیمت لینے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1554۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھجور کے درخت کی پیوند کاری کے عمل کے بعد خریدے تو اس صورت میں پھل فروخت کرنے والے کے ہوں گے، الا یہ کہ خریدار پھل کی شرط کر لے۔ اللہ اکبر۔ ان مبارکہ حدیث میں دو بہت ہی اہم باغ کے اصولوں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیع سلف کا بیان۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ پھلوں میں سال اور دو سال کی قیمت پیشگی ادا کرتے تھے، پہلے ہی ادا کر دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص پھلوں کی قیمت ادا کرے تو اسے چاہیے کہ مقرر ماپ، مقرر تول اور مقرر مدت کے لیے ادا کرے۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں، من اسلف فی شیء، یعنی جو شخص کسی چیز میں پیشگی دے تو یہ شرائط مقرر کر لینی چاہیے۔ صحیح البخاری 2239 نمبر حدیث، صحیح مسلم 1604 نمبر حدیث۔ قرض کی ادائیگی کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات، ہمیں ہر صورت قرض سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، غربت کی زندگی، مسکینی کی زندگی گزاریں۔ یہ 1000 گنا بہتر ہے اس بات سے کہ ہم لاکھوں کروڑوں کے مقروض ہو جائیں۔ قرضے سے بچیں، نیت ہو بچنے کی، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اگر انسان مقروض ہو گیا ہے، 100 مسائل بن جاتے ہیں، تو قرض کی ادائیگی کیسے ممکن ہے؟ ایک سنہری اصول میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کا مال بطور قرض لیا اور وہ اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، نیت یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ میں نے قرض ادا کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے قرض ادا کرنے کی توفیق دے گا۔ اور جس شخص نے ان کے مال ضائع کرنے کی نیت سے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2387 میں ہے۔ یعنی آسان اصول ہے، آپ نیت کر لیں، یا اللہ میں نے قرض کو ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی نیت خراب کر لی تو وہ قرض ادا نہیں ہوگا۔ قرض بہت بڑی امانت ہے، جیسے ہم لیتے ہیں خوشی سے، اسی طرح ہمیں خوشی سے واپس بھی وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ گروی لی ہوئی چیز کا ایک اصول،
گروی چیزیں بھی ہم لیتے رہتے ہیں. جو آج کل ہمارے ہاں گروی کا اصول ہے یہ غلط ہے، یہ سراسر سود ہے. مجھے مجبوری تھی، میں نے اپنا گھر کسی کو گروی پہ دے دیا، اس نے پھر اس گھر میں رہنا شروع کر دیا، یہ بھی غلط ہے. اور اب تو اس گھر کو وہ آگے کرائے پر دے رہے ہیں. جی ہم نے گروی لیا ہے. یہ دونوں صورتیں ہی سراسر غلط ہیں اور حرام ہے. گروی کا یہ مطلب ہے کہ بطور ضمانت میں نے آپ کو گھر دیا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، آپ نے کہا ضمانت دیں، میں نے ضمانت کے طور پر اپنا گھر کہہ دیا بھی میں گروی آپ کو دے رہا ہوں، اسٹامپ پہ لکھ دیا. لیکن اس گھر سے فائدہ لینا یہ غلط ہے، اور یہ آج کل عام ہے، لوگ کے فائدہ لے رہے ہیں. یہ حرام ہے اور سراسر سود ہے، اس سے بچیں. گروی لی ہوئی چیز کا ایک اہم اصول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی رکھے ہوئے جانور پر اس پر آنے والے مصارف اور اخراجات کے بدلے میں سواری کی جا سکتی ہے. یہ جانور کے ساتھ خاص ہے، چونکہ اسے چارہ ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ اس پر آنے والے اخراجات کے بدلے میں پیا جا سکتا ہے. یہ جانور کے ساتھ خاص ہے. شرط یہ ہے کہ وہ رہن ہو، گروی ہو، اور آدمی جو سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2512. مالدار اگر قرض ادا نہ کرے، دکاندار ہمارے بھائی، کاروباری ہمارے بھائی، وہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، لوگ قرض پر چیزیں لے لیتے ہیں پھر وہ پیسے واپس نہیں کرتے، اور وہ صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، گاڑیوں بنگلوں والے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس موقع پہ ایک نبوی اصول میں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا اس کی بے عزتی اور سزا کو حلال قرار دیتا ہے. یعنی جو شخص صاحب حیثیت ہے پھر بھی پیسے واپس نہیں کر رہا، آپ اس کی بے عزتی بھی کر سکتے ہیں، اس کو اپنے ملک کی گورنمنٹ سے اس کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں کہ یہ میرا قرض نہیں واپس کر رہا. یہ حسن درجے کی حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 3628 ہے. ہاں، اس موقع پہ ایک مسئلہ کہ مقروض کا کچھ قرضہ معاف کر دینا یا سارا قرضہ معاف کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ نے قرضہ لینا تھا، آپ مقروض پر ترس کرتے ہوئے قرضہ معاف کر دیتے ہیں، سارا معاف کر دیتے ہیں یا کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کو عادت بہت پسند ہے. یہ مفصل حدیث ہے، صحیح مسلم 1556 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی، خرید و فروخت کے متعلق چند غیر شرعی چیزوں کا بیان. سب سے پہلی چیز، جھوٹ بول کر سودا فروخت کرنا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، جھوٹ. نمبر 2، قسم اٹھا کر سودا فروخت کرنا. نمبر 3، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر فروخت کرنا. چیز پاکستان کی بنی ہے لیکن اس پر ٹکٹ، اس پر نمبر جاپان کا لگا دینا، کسی اور بیرونی کمپنی کا لگا دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے، روزی حرام ہے. اللہ اکبر. بعض کمپنیوں کا جھوٹ بول کر، بعض اداروں کا، بعض دکانوں کا جھوٹ بول کر لوگوں کو مطمئن کرنا. لوگ سادہ ہوتے ہیں بیچارے، باتوں میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا، کلی طور پر بچنا ہے، ورنہ ساری زندگی کا روزی کاروبار وہ حرام ہوگا
اور نسلیں ہماری تباہ برباد ہو جائیں گی. کیا فائدہ ایسے کام کا؟ اللہ اکبر. ایک اہم مسئلہ تجارت کا، لین دین کا، وہ ہے لکھنا. ہمیں لکھنا چاہیے، اس میں ہم سستی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ادار خرید و فروخت کی جائے جسے ادا کرنا ایک مقررہ مدت تک کسی کے ذمہ واجب الادا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے اور اس پر گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے. لکھنا بھی ہے اور گواہ بھی بنانے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ بھول اور نسیان کا سد باب ہو جائے. سورہ بقرہ کے آخر میں ایت دین میں اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اس سے مت اکتاؤ، وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، کہ اسے اس کی مدت تک لکھو. یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. یعنی گواہی لینا، گواہی لکھ لینا عدل کے زیادہ قریب، زیادہ محفوظ و مضبوط، زیادہ درست اور شک و شبہ سے بہت دور ہے. جب ضرورت پیش آئے تو لکھا ہوا کاغذ پیش کر دیں جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ملے گی. لہذا لکھنا حقیقت میں حقوق کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس طرح ایک اور مسئلہ کسٹمر کا حق ہے. جو اس نے چیز خریدی ہے اس کو پسند نہیں آئی، 100 مسئلے مسائل، وہ اس کو واپس کر سکے. دکانداروں کو اس چیز کو واپس لینا چاہیے. یہ باعث اجر ہے، ثواب ہے، اس کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے. دکانوں پر یہ جو لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہم لیں گے، یہ اصول مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ہاں، کچھ ایسی بھی دکانیں ہم نے دیکھیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. رسید ساتھ لائیں، چیز ساتھ لائیں. سبحان اللہ. اور چیز کو واپس کرنا یہ ہمارا اسلامی اصول ہے، بھائی چارہ ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، گردے کی پیوند کاری اور گردے کو فروخت کرنے کا حکم کیا ہے؟ دونوں مسئلے آ گئے. بعض تو لاکھوں روپے لے کر گردے فروخت کرتے ہیں. اللہ اکبر. مجبور آدمی کے لیے گردے کی پیوند کاری کرنا جائز ہے، علاج ہے، وہ علاج کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اگر یہ کسی جائز طریقے کے ذریعے سے ممکن ہو. لیکن کسی انسان کے لیے اپنا گردہ یا جسم کا کوئی عضو بیچنا جائز نہیں ہے. انسان کا اپنا جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ بیچنا یہ جائز نہیں ہے شرعی طور پہ، کیونکہ ایسے شخص کے متعلق وعید آئی ہے جو کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے، اور کسی عضو کی بیع بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ انسان اپنا مالک ہوتا ہے، اپنا مالک ہوتا ہے، نہ اپنے اعضاء کی تجارت کا ذریعہ ہی بن جائے، ذریعہ ہی نہ بن جائے تجارت کا. مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے نیز اس وجہ سے یہ جائز نہیں کہ مبادا یہ غریبوں پر ظلم کا سبب بن جائے اور مال کے لالچ میں ان کے گردوں کی چوری رواج پکڑ جائے. یہ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا ان کی کتاب المنتقی صفحہ نمبر 60 میں یہ مسئلہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا. اور بالکل یہ حقیقت ہے. کتنے لوگ بچوں پر ظلم و ستم کر کے، بچوں کو قتل کر کے گردوں کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے. اللہ اکبر. ادار کے بدلے ادار کی خرید و فروخت، ادار کے بدلے ادار کی خرید و فروخت، قرض کے بدلے قرض کی بیع جائز نہیں ہے. قرض کے بدلے قرض کی بیع جائز نہیں ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ عوض اور بیچا گیا سامان دونوں ہی مجلس عقد میں موجود نہ ہوں، چاہے قیمت بھی معلوم ہو
اور فروخت شدہ چیز بھی معروف ہو یا مکمل بیان کی گئی ہو، مثلا دور کھڑی بکری 100 ریال ادھار میں بیچ دی جائے، بکری دور کھڑی ہے وہ 100 ریال میں ادھار بیچ دی جائے تو یہ قرض کے بدلے قرض ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جو چیز مجلس عقد میں غیر موجود ہو وہ ادھار ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر مجلس برخاست ہونے سے پہلے دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی حاضر کر دی جائے تو بیع درست ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کے آنے سے پہلے دونوں بندے اٹھ گئے ہوں تو بیع باطل ہوگی۔ یہ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کا یہ ان کا فتویٰ سے ہم نقل کر رہے ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 7 ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، تمباکو، سگریٹ، گٹکا، پان، نشے والی پان، ان چیزوں کی تجارت ہمارے ہاں عام ہے۔ یاد رہے تمباکو پینا حرام ہے، اسی طرح اس کی کاشت اور تجارت بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ضرر اور نقصان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اپنے مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ بدلے میں کوئی تم کو نقصان پہنچائے۔ نیز یہ خبیث چیز ہے، تمباکو سگریٹ خبیث چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوری شدہ مال کی خرید و فروخت، چور چیز لاتا ہے چوری کر کے، ڈاکہ مار کے پھر فروخت کر دیتا ہے۔ جسے علم ہو کہ یہ سامان چوری کا ہے اس کے لیے اسے خریدنا حرام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کرنے والے فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور اسے نصیحت کرے، چور کو نصیحت کرے کہ وہ سامان اس کے مال کو لوٹا دے۔ اگر نصیحت کارگر نہ ہو تو وہ ذمہ داران حکومت سے مدد مانگے کہ جی اس طرح چور میرے پاس سامان لاتے ہیں ان کو پکڑا جائے۔ یہ شیخ الاسلام سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں یہ فتویٰ موجود ہے، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 91 ہے۔ اللہ اکبر۔ کمپنیوں میں شراکت کے لیے دوسروں کا نام خریدنے کا حکم۔ شیئرنگ کمپنیوں اور بینکوں میں شریک کار ہونے کے لیے دوسروں کے نام خریدنا حرام اور جیل سازی ہے، لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مالک نام بیچ کر جو قیمت وصول کرتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، اور نام خریدنے والا جو کمائی کرتا ہے وہ کمائی اس کے لیے حرام ہے۔ پھر یہ اکثر شیئرنگ کمپنیاں سودی کاروبار کرتی ہیں، لہذا ان میں شراکت جائز نہیں۔ اسی طرح بینک بھی سودی ادارے ہیں، لہذا ان میں شراکت کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب المنتقی صفحہ نمبر 59 ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مردوں کو سونے کی گھڑیاں، انگوٹھیاں اور قلمیں بیچنے کا حکم۔ چونکہ مرد پر سونا پہننا حرام ہے، تو جو ہمارا زرگر بھائی سونے کی گھڑیاں، انگوٹھیاں اور قلمیں بنا کر مردوں کو دیتا ہے، پتہ بھی ہے مرد نے پہننی ہے، مردوں کو دیتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے سامنے سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتاویٰ ہے، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 72 ہے۔ یہ تفصیلی فتویٰ ہے۔ سونے اور چاندی کی گھڑیاں اور انگوٹھیاں مردوں اور عورتوں کو بیچنا جائز ہے۔ توجہ کریں،
لیکن مرد کو سونے کی یا سونے کا پانی چڑھی ہوئی انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح چاندی کی گھڑی ہے، یہ صرف عورت کے لیے ہے۔ البتہ چاندی کی انگوٹھی مرد و عورت دونوں کے لیے جائز ہے۔ سونے اور چاندی کے قلم مردوں کے لیے جائز ہیں، نہ کہ عورتوں کے لیے، کیونکہ یہ زیور کی قسم نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے برتنوں کے مشابہ ہیں، اور سونے اور چاندی کے برتن سب پر حرام ہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5426 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2067 ہے۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پیسہ جتنا مرضی دے، لیکن شرعی حدود میں رہ کر ہمیں پیسے کو استعمال کرنا ہے۔ ایسی عیاشی جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی۔ برتنوں میں چمچے اور چائے اور قہوے کے کپ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ فتاوی ابن باز کا جیسے ہم نے حوالہ دیا، جلد 19 صفحہ نمبر 72 ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لاٹری کا کیا حکم ہے شرعی اعتبار سے؟ یہ عمل اور روش اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شرک اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر پیش کیا ہے کیونکہ یہ جوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فعل سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا آدمی کے لیے جوا کھیلنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا ہمارا طبقہ جوے کی ضد میں پڑا ہوا ہے، جوے میں ملوث ہے، گھر فروخت کر دیے، سب کچھ فروخت کر دیے، کنگال ہو گئے، لیکن جوے کی ذلت سے وہ واپس نہیں آئے۔ واپس آ جائیں، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آدمی کے لیے جوا کھیلنا جائز نہیں، چاہے وہ اس طریقے سے ہو یا کسی اور طریقے سے، کیونکہ قمار بازی بلا شبہ جوا ہے اور حرام ہے۔ یہ شراب نوشی، بت پرستی اور تیروں سے قسمت آزمائی کا اہم ترین ہے، اس جیسا ہے، اور خبیث منافع سے صدقہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ حرام اور خبیث کمائی سے صدقہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ طیب اور پاک ہے، اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا، اور پاک حلال چیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شیخ الاسلام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ نور علی الدرب جلد نمبر 8 صفحہ 253 میں یہ ان کا مفصل فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی دکان پر کام کرنا یا ایسا کام جس میں مردوں کی داڑھیوں کو مونڈا جائے، یہ کاروبار کرنا کیسا ہے شرعی اعتبار سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول سمجھا دیا کہ فرما برداری معروف چیز میں ہے۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے۔ ابو داؤد کی یہ صحیح حدیث ہے، 2652 نمبر۔ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور شرط پر متفق نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کے دروازے بحمد اللہ بہت زیادہ ہیں جو بند نہیں بلکہ کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی شرط لگائی جائے اس کے ساتھ موافقت نہ کر، چاہے وہ کام
کسی بھی شعبہ میں ہو، اللہ اکبر، اس کام کو چھوڑ دے، کوئی دوسرا حلال کام تلاش کر اور گناہ اور زیادتی پر تعامل نہ کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کریں اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتاویٰ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 345 میں بیان کر رہا ہوں۔ نوکری کے حصول کے لیے ذیلی سند بنوانا یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ شریعت مطہرہ اور اس کے بلند مرتبہ اہداف سے جو چیز مجھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جیسا کام جائز نہیں۔ ابن باز فرما رہے ہیں کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے نوکری حاصل کرنا ہے جو حرام، منکر، برائی اور تلبیس کے دروازے کھولنے والا کام ہے۔ بلا شبہ بھرتی کرنے والی مجاز اتھارٹی کا یہ فریضہ وہ حسب امکان امانت دار اور باصلاحیت افراد کا چناؤ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اس طرح یعنی خرید و فروخت کے متعلق مسائل میں سے گیموں میں، مقابلہ جات میں مقابلوں کا حکم کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فتاویٰ لجنہ دائمہ فتویٰ نمبر 3323 ہے میرے سامنے۔ لکھتے ہیں عرب کے کبار شیوخ متفقہ فتویٰ دیتے ہیں، مقابلہ ان چیزوں میں جائز ہے جن سے کافروں کے خلاف جنگ میں مدد لی جائے، جیسے گھوڑے، اونٹ، تیر اور اس کے ہم معنی آلات حرب، جہاز، ٹینک، آبدوزیں، خواہ یہ نامی مقابلے ہوں یا غیر نامی، لیکن وہ اشیاء جن سے جنگ میں مدد نہیں لی جاتی، جیسے فٹ بال کا کھیل، باکسنگ، ریسلنگ، اگر ان مقابلوں میں کامیاب ہونے والے کے لیے انعام ہو تو پھر یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر یہ غیر انعامی مقابلے ہوں، بغیر انعام کے مقابلے ہوں اور کسی واجب سے غافل کرنے والے اور حرام میں مبتلا کرنے والے نہ ہوں اور ان سے کوئی ضرر اور نقصان بھی پیدا نہ ہو تو یہ جائز ہیں، وگرنہ یہ حرام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کبار شیوخ عرب کے مفتیان کا متفقہ یہ فتویٰ ہے، اور یہ بڑا بصیرت پر مشتمل فتویٰ ہے۔ ہمیں اس رائے سے اتفاق ہے، 100% اتفاق ہے کہ ہم فضول سی گیموں میں زندگی تباہ کر دیتے ہیں اور انعام دیے جا رہے ہیں، انعام لے رہے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر وہ کمپنی، ہر وہ کام جو سود پر مبنی ہو، جو دھوکے پر مبنی ہو، جو حرام پر مبنی ہو، جو جھوٹ پر مبنی ہو، ہمیں اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ میں اس موقع پہ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی کمپنی میں شریک ہوں، کسی کاروبار کو کرنا چاہیں، تو ہمیں پہلے پوری مکمل طور پر بڑے شیوخ الحدیث، اہل الحدیث کے جو متبعین قرآن و سنت ہیں، اہل الحدیث کے، شیوخ الحدیث کے پاس بیٹھ کر پہلے ہم بریفنگ لیں، معلومات لیں کہ شیخ محترم میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کمپنی کھولنا چاہتا ہوں، یہ کام کروں یا نہ کروں۔ پریشانی کیا ہے؟ ہم کام پہلے کرتے ہیں، پوچھتے بعد میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔